نک اور ایلیسا کے درمیان دیوار پر چڑھنے کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور جو ایلیسا کی جو اونچائی ہے اس دیوار پر وہ اس ایکویشن a = 1/3 t + 5 سے دی گئی ہے، جبکہ a اس ایکویشن میں a جو ہے ایلیسا کی ہائٹ ہے، اور t جو ہے وہ ٹائم ہے جو کہ سیکنڈ میں دیا گیا جس دوران کہ وہ چڑھ رہی ہے۔ اب نک نے جو ہے اسی وقت سٹارٹ کی، اس ریس میں اسی وقت سٹارٹ کی، اور وہ کانسٹنٹ سپیڈ سے اوپر چڑھ رہا ہے، اور نیچے جو ٹیبل دیا گیا ہے اس ٹیبل میں نک کی ہائٹ دی گئی ہے اور ٹائم کے اگینسٹ۔ تو اب ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایلیسا اور نک دونوں میں سے کس نے زیادہ اونچائی سے اپنی ریس کا آغاز کیا۔ تو اگر یہاں پر دیکھتے ہیں a = 1/3 t، یہاں پر t اگر میں 0 رکھ دوں تو میرے پاس ایلیسا کی ہائٹ آ جائے گی 0 ٹائم پہ، جبکہ اس نے سٹارٹ کیا جو کہ 5 فٹ ہے، یعنی کہ ایلیسا نے 5 فٹ کی اونچائی سے شروع کیا۔ نک کے لیے ہمارے پاس ایک ٹیبل موجود ہے، اور اس ٹیبل کو استعمال کرتے ہوئے ہم معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ نک بھی کانسٹنٹ سپیڈ سے اوپر چڑھ رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ٹائم، یہ اس ٹیبل کو میں ری ڈرا کر رہا ہوں، ٹائم، اور یہ n میں لے رہا ہوں نک کے لیے، یعنی نک کی ہائٹ کے لیے اس خاص وقت کے بعد۔ تو ٹیبل میں جو چیزیں مجھے دی گئی ہیں، اگر وہ 6 سیکنڈ گزر چکے تھے تو وہ 6 فٹ اوپر چڑھ چکا تھا، 8 فٹ گزرنے کے بعد وہ 7 فٹ وہ اوپر تھا، پھر 8 سیکنڈ کے بعد وہ 7 فٹ اور پھر 8۔ تو اگر میں یہاں سے 8 2 جمع کروں گا 8 پہ جاؤں گا تو یہ 6 فٹ سے 7 فٹ پہ پہنچ گیا 2 سیکنڈ میں۔ اگلے 2 سیکنڈ میں وہ کتنے 8 سے 10 سیکنڈ میں جو ہے وہ 7 سے 8، یعنی کہ ہر 2 سیکنڈ بعد 1 فٹ وہ اوپر چڑھا ہے۔ اگر میں اس کو الٹا لے کر چلوں تو چوتھے سیکنڈ میں 5 فٹ، پھر 2 سیکنڈ میں دوسرے سیکنڈ پر وہ 4 فٹ ہوگا، کیونکہ ہر 2 کا سیکنڈ پہ جو ہے 1 فٹ کا فرق پڑا۔ تو جب ٹائم 0 ہوگا تو نک کی ہائٹ مزید 1 فٹ کم ہو کر 3 فٹ رہ جائے گی، یعنی ہم اس طرح سے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب ٹائم 0 تھا تو نک کی ہائٹ 3 تھی، یعنی کہ جب ریس شروع ہوئی تو ایلیسا کی ہائٹ 5 فٹ تھی، لہٰذا ایلیسا نے نک کے مقابلے میں زیادہ اونچائی سے ریس میں حصہ لیا، یعنی کہ اس نے شروع کیا زیادہ اونچائی سے۔ یہی بات جو کہ نک کے بارے میں ہے، اسے میں ایک ایکویشن کے ذریعے بھی سالو کر سکتا ہوں اور یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ اور چونکہ ہم نے دیکھا کہ کلائمبنگ ایٹ کانسٹنٹ اسپیڈ، یعنی کہ دونوں کے دونوں جو ہیں اس دیوار پر کانسٹنٹ اسپیڈ سے چڑھ رہے ہیں، اگرچہ دونوں کی اسپیڈ ایک دوسرے سے مختلف لیکن کانسٹنٹ اسپیڈ سے چڑھ رہے ہیں۔ تو نک کے لیے جو میں ایکویشن بناؤں گا سلوپ انٹرسیپٹ فارم میں، تو نک کے لیے n = 2، کیونکہ یہ n جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، وہ t پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، تو n = nmt + b، اور m جو ہے سلوپ ہے، جبکہ b جو ہے وہ اس لائن کا y انٹرسیپٹ ہے جو کہ اس ریلیشن کو ظاہر کر رہی ہے۔ تو اب اگر مجھے m یعنی کہ سلوپ معلوم کرنا ہو تو میں کیا کروں گا، m کیا ہوتا ہے، اگر ٹائم میں ڈیلٹا t تبدیلی آئی تو اس کی ہائٹ میں ڈیلٹا n تبدیلی آئے گی، جو کہ ریٹ آف چینج ہوگا اس کا نک کا۔ تو یہاں پر اب میں کہوں گا ڈیلٹا 2 ہے، ٹائم اگر 2 سیکنڈ گزرتا ہے تو نک جو ہے وہ 1 فٹ اوپر چڑھتا ہے، تو یہ 1/2 یعنی 0.5 1/2 فٹ پر سیکنڈ کے حساب سے نک صاحب جو ہیں وہ اوپر چڑھائیں دیوار پہ۔ یہاں پر میں جب اس کو رکھوں گا ویلیو کو، اس سلوپ کو جو کہ اس اسٹریٹ لائن کی سلوپ ہوگی، تو n = 1/2 ٹائمز t، 1/2 کو میں t سے ضرب دوں گا، پھر پلس b۔ تو یہ ایک ایکویشن میرے پاس آ گیا۔ اب اس ایکویشن میں مجھے b معلوم کرنا ہے جو کہ y انٹرسیپٹ ہے۔ تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، اس کے لیے میں یہ کروں گا کہ یہاں پر کوئی سی بھی ایک ویلیو لے لوں گا ٹیبل کی، ٹیبل میں جیسے پہلی ویلیو جو ہے وہ t = 6 ہے اور n = 6، تو دونوں ویلیو 6 ہیں، تو یہ کس طرح سے ہو جائے گا، 6 = 3 + b، 6 کو 2 سے تقسیم کریں گے تو 3 رہ جائے گا، دونوں طرف سے 3 کو جب میں مائنس کروں گا تو b برابر ہو جائے گا 3 کے، b = 3، یعنی کہ اس ایکویشن کا، جس اسٹریٹ لائن کی ایکویشن کا y انٹرسیپٹ جو ہے وہ 3 ہوگا۔ تو n = 1/2 ٹائمز t + 3، یہ ایکویشن ہو جائے گی جیسے کہ ہمارے پاس ایلیسا کی ایکویشن دی گئی تھی، اسٹریٹ لائن کی ایکویشن بن جائے گی۔ یہاں پر اگر میں 0 رکھ دوں گا t کی جگہ پہ تو مجھے پتا چل جائے گا کہ نک نے 3